اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة وأتي بها أخبار قال الله تعالى أمن هو خالق آلاء الليل ساجدا وقال يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. آج جمعہ المبارک کی تیسری قسط میں یہی آیت کریمہ آپ کو سنائیں۔ اس باعظمت اور باکمال آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ابتدائی طور پر کچھ معلومات آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ وہ ابتدائی باتیں اگر سے نشین ہو گئی، سمجھ آ گئی، یاد رہ گئی، تو پھر اس آیت پاک کا جو مفہوم اور معنی اور جو اس آیت کا منشأ خداوندی ہے، اس کو سمجھنے کا لطف بھی آئے گا اور اس پر جو عمل کی توفیق ملے گی وہ روح کی گہرائیوں سے نصیب۔ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ مجھے یاد ہے، میں نے عرض کیا تھا اللہ نے دو جہاں بنائے ہیں، ایک عالم اصغر چھوٹا جہاں اور ایک عالم اکبر بڑا جہاں۔ یہ ساری کائنات عالم اکبر کہلاتی ہے اور ایک انسان عالم اصغر کہلاتا ہے۔ پھر یہ عرض کیا تھا رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اس سب کو اٹھا کر ایک انسان کے وجود میں سجا دیا ہے۔ ایک شعر بھی عرض کیا تھا جو غلط پڑھا گیا تھا، گڑبڑ ہو گیا تھا، اس کی خود ہی اصلاح کر دیتا ہوں کہ ساری کائنات میں جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا اس کو اٹھا کر ایک انسانی وجود میں رکھ دیں۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو تیرا نام ہو گیا ہے۔ اس پہ پھر میں نے مثالیں بھی دی تھی۔ اللہ نے پہاڑ بنایا، اس کی مثال انسانی وجود میں گھڑیاں۔ اللہ نے درخت، فصلیں،
نباتات پیدا کیے، اس کی مثال انسانی وجود میں بال ہیں۔ فصلیں گھنی بھی ہوتی ہیں، فصلیں پتلی بھی ہوتی ہیں، ساری تفصیل اب آپ کو یاد۔ آج ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں پھر یاد کرا دوں کہ پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس ساری مخلوق کا عکس اور نمونہ اللہ نے انسان کو بنایا، چونکہ بہت ہی دھیان سے سننے والی باتیں اور انتہائی باریک موضوع ہے۔ آپ جتنا دھیان، توجہ، لگن اور شوق سے سنیں گے، اس قدر جو دماغی بندہ ہے اس کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو روحانی بندہ ہے اس کے فیض میں اضافہ ہو جائے گا۔ دونوں کے لیے یکساں اور برابر یہ گفتگو ہے، لیکن شرط دھیان ہے، شرط توجہ۔ میں عرض کر رہا کہ ساری کائنات کا نمونہ انسان، اور آج یہ عرض کرنے لگا کہ جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، اس مہربان ذات نے اپنی نشانیاں بھی وجود انسان میں سجا دی۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے اپنی نشانیاں، اپنے کمالات، اپنی عظمتیں، اپنی رفعتیں، ان کے عکس، ان کے نمونے اور ان کی نشانیاں بھی انسانی وجود میں۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کا حقیقی معنی اور حقیقی مطلب اس وقت تک واضح نہیں ہو سکے گا جب تک عبادت کرنے والا اپنے مقام سے باخبر نہ ہو کہ اللہ نے مجھے کیا کیا بتایا، اللہ نے مجھے کیا کیا شان عطا کی، اللہ نے مجھے کیا کیا مرتبہ عطا کیا، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اور اپنی کرم نوازی سے انسان کو کتنا عروج عطا کیا، کتنا وقار عطا کیا اور کتنی بلند شان عطا کی۔ انسان کو جب جب کر اپنی شان کا، اپنے مرتبے کا، اپنے مقام کا اور اپنے وقار کا پتہ چلتا چلا جائے گا، انسان اس قدر اپنے رب کی عظمتوں کو سلامی دیتا جائے گا۔ اس مہربان ذات نے مجھے اتنا عظیم بنایا، باوقار بنایا اور اتنے مقام و مرتبوں سے مجھے نوازا۔ میں آج یہ سنانے لگا ہوں اور عرض کرنے لگا ہوں کہ رب ذوالجلال نے کرم کی انتہا فرمائی کہ اس نے اپنی صفات میرے وجود میں سجا، اپنی صفات آپ کے وجود میں رکھ دی، اس نے اپنی ذات کا نمونہ وجود انسان میں سجا دیا۔ دوستان ذی اللہ، انسان کا وجود ایک حقیقت کے تابع ہے اور اس حقیقت ثابتہ کا نام روح
کیا ہے؟ اس کو مدبر بدن بھی کہتے ہیں، اس کو قیوم بدن بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں کہ جو ہمارے ادارے کے بچے ہیں وہ ان سے شناسا۔ روح مدبر بدن یعنی بدن کی تربیت اور جسم کی تدبیر کون کرتا ہے؟ روح۔ اللہ نے روح کی شکل میں اس بدن کو سلامت رکھنے کے لیے اور اس بدن سے کام لینے کے لیے، اس کے لیے کام لینے کے لیے اور اس کو سلامت رکھنے کے لیے جو پاورفل پرزہ وجود انسان میں پیدا کیا اس کا نام روح۔ اس کو مدبر اعظم بھی کہیں گے، اس کو قیوم بھی کہیں گے۔ یہ قیوم کیا؟ یا حیو ہے نا، اللہ لا الہ الا هو اسی تو سب کو یاد۔ یہ قیوم، یہ قیوم قائم سے ہے۔ قائم کا معنی کھڑا ہونے والا، اور قیوم کا معنی جو خود بھی کھڑا اور ساری کائنات کو بھی قائم رکھنے والا۔ خود بھی قائم اور ساری کائنات کو بھی قائم رکھنے والا وہ قیوم ہے۔ تو انسانی وجود جس میں لاکھوں رب ذوالجلال نے اپنی نشانیاں پیدا فرمائی ہے، ان ساری نشانیوں کو جو پرزہ قائم رکھتا ہے اس کا نام روح ہے۔ اب روح مدبر اعظم بھی ہے، روح بھی ہے اور روح قیوم بھی ہے۔ رب ذوالجلال اس روحی پرزے کو میرے اور آپ کے جسم کی سلامتی کے لیے پیدا کیا۔ روح سلامت تو میں اور آپ زندہ۔ کیا خیال ہے؟ روح سلامت، میں اور آپ زندہ۔ روح جسم سے نکلی، میں اور آپ مردہ۔ کتنا بڑا نام ہو، کتنی بڑی شخصیت ہو، کتنی بڑی پرسنالٹی ہو، میت رکھی ہے، کیا کہیں گے؟ میت رکھی۔ میت کو نہلانا، میت کو کفن پہنانا ہے، جنازہ آنا ہے، میت کو کاندھوں میں اٹھانا ہے، میت کو قبر میں۔ یہ کیا؟ روح، اس کا کنیکشن اور اس کا تعلق جب عالم کے بدن سے کٹا، شیخ الحدیث کے بدن سے کٹا، سید کے بدن سے کٹا، حضرت صاحب کے بدن سے کٹا، بادشاہ کے بدن سے کٹا، وزیر اعظم کے بدن سے کٹا، وہ میت۔ توجہ ہے؟ یوں بھی اس روح کا اگر جسم کے کسی حصے سے رابطہ ختم ہو جائے، کبھی تو ساری روح نکل جاتی ہے، انسان فوت شدگان میں لکھا جاتا ہے، کبھی روح اندر موجود ہوتی ہے لیکن جسم کے کسی خاص حصے کے ساتھ اس کا تعلق مٹ جاتا ہے، اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کہیں گے فلاں کے ہاتھ پر فالج پڑ گئے، فلاں کا دایاں بدن مفلوج ہو گیا،
فلاں کا بایاں بدن دائیں طرف پڑ گیا، بائیں طرف پڑ گیا، ہاتھ میں پڑ گیا، جسم ٹانگوں میں پڑ گیا، مطلب فالج اسے ہوتا ہے جس کے جسم کے اس حصے سے اللہ اور روح کا کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیا، جسم سے اس روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہم کہیں گے فالج۔ معلوم یہ ہوا اس جسم کو قائم رکھنے والی روح۔ اب آئیے، میں نے بات یہ چھیڑی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے نمونے وجود انسان میں سجائے رکھے، اس کو سادہ لفظوں میں نے ان الفاظ میں ڈھالا اور ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا کہ مہربان رب نے اپنی صفات وجود انسان میں اتار دی۔ توجہ، جس طرح یہ ساری کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور اس کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کی تربیت کرنے والا اور اس کو سنبھال کے رکھنے والا اللہ ہے، یوں ہی اللہ نے وجود انسان کو سلامت اور وجود انسان کو قائم اور وجود انسان کو باقی رکھنے کے لیے اپنے وجود میں روح کو پیدا فرمایا۔ لیکن جو صفت خدا ہے رب ذوالجلال نے اپنی وہ خدائی صرف انسان کی روح میں منتقل فرمایا۔ ذرا سی وقت اس روح کا انسانی جسم کے ساتھ اور انسانی وجود کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کیسا تعلق ہے، بڑی توجہ کا طلبگار۔ انسانی روح کا انسانی باڈی کے ساتھ مختلف لیول کا تعلق ہے، مختلف درجوں کا۔ اور میں مثالیں اب دینے لگا ہوں۔ انسان کے بالوں اور انسان کے ناخنوں کے ساتھ روح کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اب ہی بڑھتے ہیں نا، بال بڑھتے ہیں یا نہیں؟ کیوں بڑھتے ہیں؟ وہ روح کا اور روح کا کردار ہے۔ ناخن بڑھتے ہیں یا نہیں؟ کیوں بڑھتے ہیں؟ کس کا کردار ہے؟ سمجھ آ گئی؟ میرے ناخنوں کے ساتھ بھی روح کا تعلق، میرے بالوں کے ساتھ بھی روح کا تعلق، لیکن بال کٹ جائے تکلیف نہیں ہوتی، ناخن کاٹ دیے جائے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہی روح جس کا تعلق میرے ہاتھ کی انگلی کے پپوتے کے ساتھ بھی ہے، اگر پپوتا کٹ جائے تکلیف ہوتی ہے۔ توجہ ہے کیا اس میں؟ تو بات حاصل ہو گئی کہ روح کا انسانی وجود کے ساتھ جو لنک اور تعلق ہے اس میں فرق ہے۔ ناخن کے ساتھ تعلق اور بالوں کے ساتھ روح کا تعلق اور باقی جسم کے حصوں کے ساتھ روح کا تعلق۔ ناخن کٹ جائے گا کوئی ٹینشن نہیں،
بال کاٹ دیے جائیں کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ پوٹا برابر اس سے بھی کم ادا ہو جائے، جسم بے چین، جسم بیزار، بندہ درد کا شکار، بندہ تکلیف کا میں مبتلا۔ وجہ کیا ہے؟ اس جسم کے حصے کے ساتھ روح کا تعلق ختم ہو گیا۔ آگے اس روح، اگر یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی تو پھر اگلی بات سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ روح کا تعلق ناخن کے ساتھ اور بال کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ اور پاؤں کے ساتھ اور آنکھوں کے ساتھ اور کانوں کے ساتھ اور زبان کے ساتھ اور وہ کیسے اور ان میں سے اگر کوئی کٹ جائے بندہ مرتا ہے۔ تکلیف ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، آنکھ نکل جائے عام طور پہ مرتا نہیں ہے، ہاتھ کٹ جائے مرتا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا روح کا ان اعضاء کے ساتھ رشتہ اور تعلق ضرور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ تعلق ختم ہونے سے پورا بندہ مر جائے۔ یا اللہ مرتا کیسے ہے؟ فرمایا روح کا تعلق ناخن کے ساتھ بھی، توجہ، روح کا تعلق بالوں کے ساتھ بھی، روح کا تعلق ہاتھ اور بازوں کے ساتھ بھی، روح کا تعلق پیر، پنڈلی اور وان کے ساتھ بھی، روح کا تعلق تیرے بدن پیٹ کے ساتھ بھی، روح کا تعلق تیری پشت کے ساتھ بھی، روح کا تعلق تیری گردن کے ساتھ بھی، اور روح کا تعلق تیرے دل کے ساتھ میں۔ دل میں سوئی چبھنے کی دیر ہو روح رخصت ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا حصہ جسم کا وہ دماغ، کیا دماغ پہ سخت چوٹ لگ جائے، شدید ضرب لگ جائے، بچنا ممکن؟ تو پتہ یہ چلا ناخن کے ساتھ روح کا تعلق اور بالوں کے ساتھ روح کا تعلق اور جسم کے باقی حصے کے ساتھ روح کا تعلق اور، لیکن دل اور دماغ کے ساتھ اللہ نے اتنا زیادہ اور اتنا مستحکم روح کا لنک جوڑا ہے کہ وہ ضرب لگنے کی دیر ہے، چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ جب وہ ضرب لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، دل بند ہوتا ہے، دماغ کام چھوڑتا ہے، اور روح نے جہاں جانا ہے وہ چلیے۔ سمجھ آ رہی؟ میں مزید سمجھاؤں واسطے تھوڑا جہا پنجابی کھولتا کہ ایسے غصے دا جہاں روح نال تعلق ہے اودے وچ فرق ہے۔ کیا ہے فرق؟ نواں نال ہو رہے، والا نال ہو رہے، جسم دے باقی سارے حصے نال انہاں تو زیادہ تے سب تو زیادہ روح دا تعلق رب کریم نے انسانی وجود وچ جہے حصے نال جوڑیا وہ ایک دل تے ایک دماغ۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب اگر سمجھ آ گئی تو اگلی بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ میں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے اپنی صفات تیرے وجود میں جذب فرما دی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کا نمونہ تیری ذات کو بنایا ہے، توجہ درکار ہے۔ روح کی مثال دی ہے کہ ناخنوں کے ساتھ تعلق، بالوں کے ساتھ تعلق، باقی دھڑ کے ساتھ تعلق، دل کے ساتھ تعلق اور ہے، دماغ سے تعلق اعصاب اور ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا تعلق۔ سمجھو آ رہی ہے؟ اللہ کا بھی اپنے بندوں سے، فوجی صاحب یاد کے، فوجی صاحب ذرا جگہ کے رکھیا،
توجہ درکار ہے. اللہ کا اپنے بندوں سے اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے جو تعلق رکھتا ہوں، میں اپنے بندوں سے جو رابطہ رکھتا ہوں، اور میرا اور بندے کا جو رشتہ ہے سب سے ایک جیسا نہیں، سب سے ایک جیسا، سب سے ایک جیسا. اور میں نے جو آپ کو میسج کنوے کرنا ہے، جو میں نے پیغام محبت دینا ہے، میں بتاؤں گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق کیسا بنائے. یہ رود ناخن نال تعلق، او کب سجدے سے پرواہ نہ، یہ تعلق باغ اتارتے تو روح کو پرواہ، یہ تعلق نہیں. اب میں قرآن مجید سے آپ کو کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق. کیونکہ آیتیں جا رہے ہیں آیت جی اگلی نمبرات یہ تھوڑے واسطے اور زیادہ ضروری ہے. یہ اتنے بیت اللہ شریف سے رہی ہے کہ آج سنیا اور سچیا توجہ درکار ہے. کیونکہ ایک بار کیونکہ بات آ گئی اس کو میں روکتا ہوں. ایک تعلق ہے، ایک اللہ کا جلوہ ہے. ایک تعلق ہے، ایک اللہ کا جلوہ ہے. اللہ کا جلوہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا جلوہ ہر جگہ ہے. شیخ سعدی نے کہا کہ درختوں کے جتنے سبز پتے ہیں، ہر پتا، درخت کا ہر پتا، درختوں کا ہر پتا، درختوں کا ہر پتا رب ذوالجلال کی معرفت کا بستر ہے. کوئی سمجھ آ رہا ہے کیا؟ اصل میں وہ ویسے بنا دو ہوں ساوا تھے ہوں پیلا تھے ہوں بچکار نہ رنگے ہوں اتنے وہ ہمارے بیل آ گئی. ہمارے بیل میں پنجابی چ کیا تھے ہم وہ جو کیلی دے والوں تے آ گئے وہ آ گئی ہمارے بیل یہ ہے وہ ہے ہوں فلانی بیماری اس طرح خطروں لگ گئی. ساڈی صرف پچھوں تک کی اپروچ ہے. اور جنہیں اللہ نے نظر دی ہے، جن کی روحوں کو اللہ نے اپنی محبت کی سرشاری سے نوازا، جنہیں معرفت کے جام عطا کیے ہیں، جنہیں محبت کی سوغات سے مالامال کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں درختوں کے سبز پتے سارے کے سارے اللہ کے راسوں اور اللہ کی معرفت میں مستقل ہے. یہ مستقل ہو سکے. تو میں سمجھانا چاہتا ہوں بھائی امیر کو کہ اللہ کے جنگل میں اور گھروں میں اور دربار شریف والی مسجد میں اور مسجد اقصی میں اور مسجد حرام میں اور قرب مصطفیٰ میں یہ اس وقت سمجھ آئی. کوئی بات تو ہے نا کہ طبیعت بدلتی ہے. مسجد اقصی میں آئے طبیعت بدلتی ہے، گھر سے اٹھ کے مسجد میں آئے طبیعت میں چینجنگ آتی ہے. یہاں سے بیت اللہ میں آئے ایک عجیب اطمینان، ایک عجیب سکون، ایک عجیب جمال اور ایک عجیب جلال. سن رہے ہیں؟ وہ جڑا جمال ہے وہ آدھا دیوانہ ہو جاؤ تو جڑا روب دے جلال ہے وہ آدھا حد میں چڑھاؤ. یہ کیفیت وہاں کی ہے یا نہیں؟ جمال بھی ہے، جلال بھی ہے. اور بندہ مومن جب سب کچھ لٹا کے قرب مصطفیٰ کے حصول کے لیے در مصطفیٰ پہ جاتا ہے، جس کے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا
جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں وہ محبوب کے دروازے وہ کیا ہے؟ وہ رب کریم کے جلوے اور ان جلووں کی تعدادیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نص نے اعلان کر دیا لوعد اللہ توابا رحیما، اللہ توبہ قبول کرتا ہے جنگل میں بھی، اللہ توبہ قبول کرتا ہے پہاڑوں کی کوہ میں بھی، اللہ توبہ قبول کرتا ہے پہاڑیوں کی گہرائیوں میں بھی، اللہ توبہ قبول کرتا ہے بازاروں میں بھی، اللہ توبہ قبول کرتا ہے گھروں میں بھی، اللہ توبہ قبول کرتا ہے مسجدوں میں بھی، اللہ ہر جگہ توبہ کی قبول کرتا ہے، اللہ ہر جگہ رحیم بھی ہے۔ اور اس موقع میں فرمایا نواجہ اللہ پر فرمایا باقی ہر جگہ میرا توبہ قبول کرنا، باقی ہر جگہ میری شان اور حمد لے کے جلوہ گر ہونا وہ آخ ہے اور مصطفیٰ کے اب سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ ضمناً بات آ گئی، بات ہو رہی تھی اللہ کے تعلق کی۔ ایک دیکھا گیا چپ دو یا سوال کرنا صرف نماز پڑھے ہوں، صرف قرآن شریف کیا بڑا گھر تلاوتہ کی دیا، صرف جس نے کلمے دی کوٹ چاڑی، صرف عمرت حج کی دیا، ساری کے رب دی اندر لکی ہوئی شان ہے اس کی اے سمجھ آؤں گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ لاکھوں کروڑوں نیکیاں تو میرے کھاتے میں لگاتار لکھی جا رہی ہے، اور جسے سمجھنا ہے، جس کی عظمت کی چاندنی سے اپنی روح کو روشن کرنا ہے، اور جس کے پیار اور جس کی محبت کی نظر سے اپنے انگاری کو اور اپنے ایک مشاعر کو محبت کرنا ہے، وہ ادھر سے نہیں کہ ادھر سے اس طرف بھی توجہ دے۔ اس لیے فرمایا الرحمن اسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں اس سے پوچھ جو رحمان کی خبر پا چکا ہے۔ یا اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ایک ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی سے پیدا نہیں ہوا، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، تیرا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے، تو معبود ہے، عبادت تیری کرنی ہے، تیرے حکم کی تعمیر کرنی ہے، جن چیزوں سے تو نے روکا ہے ان سے رکنا ہے۔ سمجھ آ رہے؟ فرمایا میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ پہلی اور نگہبان کا مثال ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ یہ پہلی اور من الاول کی بات ہے۔ میں تجھے اپنے عالم میں بلانا چاہتا ہوں۔ اس لیے وہ پاپا کہہ رہا ہے کہ درختوں کے سبز پتے اللہ کی معرفت کے دفتر میں، وہ پتیاں جو اس کو اللہ کی معرفت دس بھی پئی، وہ اکھا ان کے دل لے آ رہی ہے۔ ایسا سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میں واپس آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ روح کا تعلق جسم سے اللہ نے اس کی مثالیں دی، ناخن، بال، باقی دھڑ، پھر روح، پھر دل، پھر دماغ۔ جس طرح اس تعلق میں فرق ہے، یوں ہی اللہ کا اپنے بندوں سے۔
رزق سا ہوتا پیا میں جواب دینے لگا کہ بندے تو بنتے ہونے میں سارے برابر نہیں ہیں، بے شک نفس انسان میں سارے برابر ہیں، وہ بھی انسان گوشت پوش سے بنایا ہے، اس میں روح ڈالی، اب وہ مشرق کا ہے یا مغرب کا، وہ جنوب کا ہے یا شمال کا، وہ دیسی ہے یا ولایتی، وہ کوبلا کالا ہے یا گورا، وہ عربی ہے یا عجمی، اس کے باوجود اس نے خود فرق کیا، یا ایہا الناس اور ہے اور یا ایہا الذین آمنوا۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ جو میں آپ تک پیغام میں محبت پہچاننا چاہتا، توجہ، ایمان تو اللہ چاہتا ہے، ایمان نصیب ہونے کے بعد تیرا رشتہ میری صاحب کے ساتھ اور مضبوط ہو جائے اور مستحکم ہو جائے اور تو میرے قریبیوں میں کوئی گان کر لا تھوڑا جیا اب بھیجا کام کرن لگ پوے نا بندے دا، وہ پوری محنت اس گل تے کردا بھائی فلانا جڑا بڑا نا کوئی ہمیں وہ پیسے کی وجہ تو بڑھتا، ہمیں وہ سیاست کی وجہ تو بڑھتا یا کسی عہدے کی وجہ تو بڑھتا، اور جو ہے کوئی جگاڑ دھکے آنا، میں ادھر بیٹھی بن جاؤں، میں اس لئے نیڑے لگ جاؤں، جس وقت میں کال کرنا ہاں سن لگیا، جس وقت کوئی رکا کرنا ہاں وہ پڑھ کے من لگیا، جس وقت آمنا سامنا ہو گیا میں نے عزت دے لیا۔ اے خواہش ہوتی یا کوئی نہیں ہوتی؟ سارے بولو نہیں یار میں نے میرے نال زیادتی نہ کرو، میں نال مروائے نہ سبحان اللہ کدی آکیا نا کدی ویلا کا مطالعہ کیتا کہ نہیں حق گالے ہو تم ساتھ دیتا کرو، وہ خواہش ہے بندے کے اندر کہ نہیں؟ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، ادھر تو خواہش کرتا ہے کہ ایک اس مخلوق کے ساتھ جو نہیں تھی آئی پھر چلی جائے، بیمار ہو گئی شفا دینے والا میں، بھوکا ہو گیا اسے رزق دینے والا میں، ذلیل ہو گیا اسے عزت دینے والا میں، تو اسے معتبر سمجھ کے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور میں انوار تجھے بات دیتا ہوں میرے قریب۔ ایک بات کو سمجھ آئی ہے؟ یا ایھا الناس بھی اسی نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا بھی اسی نے کہا۔ جب ایمان نصیب ہو گئے، اللہ کی توحید کو مان لی، اللہ کی رسالت کا اقرار کر دیا، میں اور آپ مومن ہو گئے۔ میں شریک نہ برداشت کر سکتا، آئندہ اندر نہیں ہو بالکل اسی اگے پتہ نہیں کیوں اوکھے ہو کے اوکھے گلا لگاڑ لائے اور چنا توجہ نہ کرے حضرات سپاہ کا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ سنیں، اس نے خود کھول کے بتایا ہے کہ میرا سنگ تو سب کے ساتھ ہے، جس طرح روح کی سنگت، ناخن، بات، باقی دھڑ، پھر دل، پھر فرق ہے نا۔ اب اس فرق کو ذہن میں رکھ کے فرمایا میں بھی سنگی تو سب کا ہوں پر فرق
آفتاب جی فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. قرآن سے مثالیں دینے لگا. اللہ کی معیت، اللہ کی سنگت جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ بنا رکھی ہے. پہلے اس نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. میں کافروں کے ساتھ بھی مومنوں کے ساتھ بھی، میں اہل مشرق کے ساتھ بھی اہل مغرب کے ساتھ بھی، میں جنوب والوں کے ساتھ بھی شمال والوں کے ساتھ بھی، میں کالوں کے ساتھ بھی میں گوروں کے ساتھ بھی، میں عرب کے ساتھ بھی میں عجم کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. دوسری آیت بھی شامل کر لیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ وہاں موجود ہے. تو سمجھ آ رہی؟ روح کا سارے جسم کے ساتھ تعلق اس کو ذہن میں رکھ کے اب آئے. اللہ فرماتا ہے سب کے ساتھ میں ہوں، سب کے ساتھ میں ہوں. اگر سب کے ساتھ اللہ ایک جیسا ہی ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا ان اللہ مع المتقین، میں پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں. اور جو ہے یا نہیں، جب سب کے ساتھ ہے تو سب میں پرہیزگار شامل ہے. جب سب کے ساتھ ہے تو پرہیزگار، سب میں پرہیزگار شامل ہے. اس کے باوجود کہتا ہے سب کے ساتھ بھی ہوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ. جو میری سنگت ہے اس کا میں نہیں کچھ اور. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. چلو اس کو اگلے نرچے میں رکھتا ہوں. سب کے ساتھ، پھر سب میں سے اس نے الگ کیا پرہیزگار. تھوڑا اور سادہ کہتے سنی بیٹھا اس میں تموسا سب دیا اتنا مضبوط ہو ہر حوالے نہ رہے. اور تموسا سے آئی مجھے میں عرض کرا تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے. توجہ درکار ہے. سب کے ساتھ اللہ، اس کے بعد کہتا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ. الگ کیوں؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. پہلا برابر رشید تنزل الملائکۃ والروح. اللہ فرماتا ہے فرشتے اترتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہاں سے اترتے ہیں؟ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں. فرمایا فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل بھی اترتا ہے. جبرائیل فرشتہ ہے یا نہیں؟ جب اس نے کہا فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل اس میں شامل ہے یا نہیں؟ ہے. اس کے باوجود کہتا ہے فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل بھی اترتا ہے. یہاں ماجرا سمجھ نہیں آیا. فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. باقی فرشتے بھی میرے ہی فرشتے ہیں پر جبرائیل رسول ہے، میرا پیغمبر ہے، کریم ہے، ذی قوت ہے، عند ذی العرش مکین، اللہ کے عرش کا نمائندگی ہے، پڑوسی ہے، مطاع لاکھوں فرشتوں کروڑوں فرشتوں کا
قائم اور لیڈر ہے، سننا امین سب سے بڑھ کر امانتی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سب کے ساتھ اللہ ہے۔ پھر سب میں سے کہا اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ جو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وہ لیول اور ہے، اور دوسروں کے ساتھ اللہ کی سنگت کا لیول اور۔ ان مزیت دوجہ جمعیے کہ مزیت اگلی کلاس وچ سمجھ آئی؟ ایک اور مصیبت بھی ہے یوسف کی، ایک کہاوت ہے بھائی، اے ذرا اپنی گردن اس واسطے پنجابی جدن تک ماسٹر نورا گیا، ماسٹر ولی گیا، نورا گنجی کلاس نہ چڑھیا۔ یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ اگلی کلاس میں آئے، اگلی کلاس میں آئے، جدن تک ماسٹر ولی گیا، نورا اگلی کلاس سمجھ آئی ہے؟ اس ولی تو ان کے میں چوک چھلو سمجھ آئی؟ یہ کہاوت ہے، لیکن کہاوت میں ایک پورا معرفت کا سمجھ۔ ولی سے مراد شیطان ہے، ولی سے مراد شیطان ہے، اور نور سے مراد اس نوری راہ کا مسافر۔ سن دے کیا ہر بندے جذبہ بھی بندہ ویسا اگا جاویے، اور جس وقت بال پیٹیاں پاندے آتے ولی ہمارے کھلو ولی، اے ولی وہ بال کھولو ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بندہ نہ آکے کسی ولی محمد کا نام لے نہ، اے ولی کس کو ہے؟ اس کے لیے بھی سب سامان پیر سیال نے یہاں رکھا، ہم تو مائم بکرم ہے کوئی سائم ہے، راہ دکھلائیں کس کے کوئی رحمتی منزل ہے۔ تو حضرات اسی وقت توجہ درکار، اللہ سب کے ساتھ ہے اور اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ بھی ہے۔ ان اللہ معص مکمل کر جو پڑھے ہیں دلانے شروع بولو ان اللہ مع الصابرین، یا اللہ تو سب کے ساتھ ہے، ہاں میں سب کے ساتھ ہوں۔ پھر اس کا مطلب کیا؟ فرمایا ہاں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، سب میں سے جو میرے ہر فیصلے پر سر جھکا جاتے ہیں وہ سب نہیں خاک ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمایا اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ بھی ہے اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ احسان سے مراد یہاں یہ ہے، رب ذوالجلال فرمانا چاہتا ہے جنہوں نے میری محبت کا جام پی لیا، جنہوں نے میری معرفت سے اپنی روحوں کو تو نور کر لیا، جن کے حریم دل میں میری محبت کا عرش بچھ کرا، جن کی حریم روح میں میری معرفت کی چاندنی پھونک پڑی، فرمایا سب کے ساتھ آمن ہوں، ایسوں کے ساتھ اور اگر تو یہ اگلی کلاس پہ چلی کہ ولی تو بھی ولی تو بھی دل ہوئے کہ بالکل علاج موجود ہے، کیونکہ رسول فرما دیتا کوئی بھی مرض ایسا نہیں موت تو وقت ہے جدھا علاج کوئی نہ ہو۔ آجا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ روح جس طرح انسانی جسم کے ساتھ درجوں میں فرق ہے، اسی طرح اللہ اپنے بندوں کے ساتھ تعلق اور رشتے میں اس میں فرق رکھا ہے، اور اللہ دعوت دیتا ہے یہ ان کے ساتھ ہے سب کو، سمجھ آئی؟ صرف ایمان والوں کو نہیں، سب کو دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے بندے کیا ہو گیا ہے اپنے کریم پالنے والے اللہ سے دور دور؟ اب وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں دنیا میں رہ کر مر مٹنے والی مخلوق سے رابطے تعلقات دوستیاں سیٹل کرنے کے چکر میں ہوں اور وہ اپنے چکر میں کڑینا نہیں بیٹھ اور وہ اپنے چکر میں کل میں نے بھیڑ پئی تے پرچی دے سی تے تا اور بھی دیوانے سی چکر ہے یا نہیں ہے؟ کھول کے بولو نا پھر نہ دنیا میں جس سے تعلق بناتے ہوئے وہ ریلیشن اندر ہستی میں چلاتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اللہ شیر صاحب سنتے پہ سوچتے پہ اولاد نہ وہ ساریاں مورتا آ گئی ہیں نا سامنے اس لیے میں تو میرا ہو کے مجھ سے دور دور ہے نا تو میرے قریب آ اور میرے آقا نے موت لگائی میں نے بہت آگے جانا تھا بہت آگے جانا تھا لیکن وقت ختم حالانکہ آج ہم نے اپنے وقت پہ بات شروع کر بہت آگے جانا تھا میں صرف روح کے ایک لیول تک صرف بات کر سکا میرے آقا نے مہر لگائی فرمایا جو ایک گیٹ بارش اللہ فرماتا ہے میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف ایک ڈس جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں پھر باقی عائشہ مغانہ چھڑکی آئی اور ولید کے گرز مسلی علیہ قابل الوجود والکرم وآلہ وآلہ دعائے خیر رحمت اللہ